اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مزمل کی ملاقات اہل علم کے ساتھ. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ محمد حسن صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. تو آج جو ہمارا عنوان ہے وہ جو ہے نماز کے بارے میں، کہ بھائی علماء کرام سے بار بار سننے کو یہ ملا ہے کہ جتنے بھی احکام آئے ہیں اس کو حضرت جبریل علیہ السلام خود جو ہے لے کے آئے ہیں، اور جو ہے نماز جو ایسا حکم ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جو ہے بلایا ہے معراج پہ. تو یہ نماز جو ہے اصل میں جو ہے اس کا جو مقصد بتایا جاتا ہے علماء کرام سے جو سنا ہے کہ بھائی اس نماز سے چاہا کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ بھائی کہ میری زندگی جو ہے وہ جو ہے صفت صلاۃ پہ آ جائے. جیسے نماز کے اندر میں اللہ کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارتا ہوں، کہ نماز کے اندر جیسے امام صاحب کہتے ہیں امام کے پیچھے اقتداء کی، تو جیسے امام صاحب کرتا ہے جس سے جگہ کھڑا ہوتا ہے، اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں سارے، سجو میں ہے تو سارے سجو میں، کہ بھائی اللہ کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو گزارتے ہیں. اسی طرح سے جو ہماری جو باہر کی زندگی ہے، نماز سے جو باہر کی زندگی ہے، وہ بھی جو ہے اللہ کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے والے بن جائیں. تو اسی عنوان میں آج جو ہے ہمارے شیخ صاحب یہاں پہ موجود ہیں. تو ماشاءاللہ اس نماز کے بارے میں آپ تھوڑا کچھ بتا دیجیے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. جی مزمل بھائی، ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھا ٹاپک یہاں پہ رکھا ہے، نماز. دیکھیے، نماز کے بارے میں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اس دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، چاہے انسان ہو، چاہے یہاں تک کہ چرند اور پرند. جیسے کہ آپ نے جو ہم لوگوں نے سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں کہ یسبح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی زمین اور آسمان میں جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں، جتنے بھی مخلوق پائے جاتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. چاہے جانور ہو، یہاں تک کہ یہ جتنے شاخ اور جو ہے جتنے درخت ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو جب وہ تسبیح کرتے ہیں تو ہم تو انسان ہیں، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، تو ہماری عقل تو خود کہتی ہے جب اللہ نے اتنے نعمتوں سے ہم کو نوازا ہے، تو ہمیں ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے. یہ تو ہماری عقل خود کہتی ہے، اور یہ تو عقل ہماری کہتی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے بھی حکم دیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی آپ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دے دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو. دیکھیے، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے. آج کل جو ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی ہمیں اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنا مطلب وضو کر کے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لینا. لیکن نہیں، یہاں پر اللہ نماز قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے. نماز قائم کا مطلب خود ہی نماز نہ پڑھو، بلکہ اپنے ساتھ میں موجود اپنے دوستوں، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرو، ان کو تیار کرو نماز پڑھنے کے لیے. تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ ہماری ہر ایک کی ذمہ داری نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا. اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مومنون میں، آیت نمبر 9 ہے، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ اپنے شروع کی جتنے بھی آیتیں ہیں
ان سب میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی صفت بیان کرتا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. مومن وہ ہوتا ہے جو کبھی غلط کام نہیں کرتا. پھر ان میں سے ایک کوالٹی بتا رہا ہے کہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اور مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے نماز کی حفاظت کرتا ہے. یہاں حفاظت کا یحافظون کا مطلب ہے کہ پابندی کرتا ہے. جو اپنے نماز میں پابندی کرتا ہے وہی مومن ہوتا ہے. تو ہر طرف سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا ہماری کوالٹی کسی جگہ پر مومن کی کوالٹی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرو. کسی جگہ پر اللہ نے ڈائریکٹلی انسانوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے لوگو تم لوگ نماز قائم کرو. تو ہر طرف سے ہمیں قرآن میں بھی جس قرآن کو ہم اپنی اسلام کا کہہ سکتے ہیں سورس آف اسلام آج کے زمانے میں, کیونکہ ہماری یہ بدقسمتی تھی کہ ہم نے اپنے اماموں کا اور اس کے بعد نبیوں کا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی. اس کے بعد جتنے صحابہ کرام تھے, ائمہ پنجتان پاک تھے, ان کی زندگی ہمیں نہیں ملی. لیکن آج بھی ہمارے درمیان ایک امام ہے, وہ ہے ہمارا قرآن, کہ جو ہمیں ہمیشہ سچائی کا راستہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہے, اور اسی قرآن میں ہمیں بھی نماز کی حکم دیتا ہے. ماشاء اللہ شیخ صاحب. تو آپ نے جیسے ہی بتایا کہ قرآن میں بھی واضح جو ہے احکام آئے ہیں نماز کے بارے میں, اور احادیث میں بھی ملتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس, کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 ستونوں پہ ہے. اس میں فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ, کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. واقام الصلاۃ, نماز کا قائم کرنا, وایتاء الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرنا, والحج, حج کرنا, وصوم رمضان, اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا. تو 5 ارکان بتائے. تو یہ نماز اتنی اہم چیز ہے. تو چل پھر کے جو ہے ہم یہ جو ہے سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو کہ بھائی یہ جو ہے نماز جو پڑھا جائے یہ کس طرح سے پڑھا جائے, کہ بھائی کیسے نماز ہوا کرتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہاں, اور کیسی نماز ہوا کرتی تھی کہ بھائی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بار بار سنتے ہیں اس کے بارے میں. تو بھائی اصل تو وہ نماز ایسی پڑھی کہ بھائی جیسے ہم نے مطلب اللہ کے نبی وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہو, کہ ایسی نماز ہو ہماری, ایسی نماز ہو جیسے صحابہ نے پڑھا, کیونکہ ان کے ساتھی ہیں, تو بھائی ان نے بھی وہ نماز ایسے پڑھی. تو بھائی اس سے بھائی کہ بھائی کیسی نماز جو ہے اللہ کے نبی وسلم اور صحابہ نے پڑھی, تو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا وضاحت کیجیے. جی ماشاء اللہ سے ہم نے جس طرح کتابوں میں پڑھا اور اپنے علماء سے بھی ہم نے سنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومن, یعنی نماز مومن کی معراج ہے. اور اس کے بعد کسی اور جگہ فرمایا کہ الصلاۃ عمود الدین, یعنی اور نماز انسان کی دین کا ستون ہے. اگر انسان کا دین قائم ہے, سمجھ لیجیے وہ نماز پڑھ رہا ہے, سمجھ لیجیے اس کی نماز دین قائم ہے. اگر وہ نماز سے نعوذ باللہ خدا نخواستہ اگر وہ روگردانی کر رہا ہے, تب مشکل یہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے دین میں ہمارے اندر دین کا جو جذبہ ہے وہ قائم ہے یا نہیں ہے. اور ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی دیکھا کہ آپ وہ سب سے پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے ایک ایسی جگہ پر نماز قائم کی جہاں پر جو ہے اللہ کی عبادت ہوتی ہی نہیں تھی, اور آپ نے اسی وقت مسجد النبوی بنایا اور وہاں پر آپ نے جمعے کی نماز کی قائم کی. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ اذان دی جاتی تھی, اور اس وقت جو ہے یہاں تک کہ جب اذان ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اذان کو بھی غور سے سنتے تھے, کیونکہ اس میں بھی اللہ کی شان بتائی گئی, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب وہ اذان ہوتی تھی تب وہ اذان کو غور سے جیسے کہ ہمارے یہ کہا یہ جاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کہ جب بھی اذان ہو تو اذان کو غور سے سنو, اذان کو دوبارہ دہراؤ. اذان پڑھنے والا پڑھ رہا ہے, ہم یہاں دہرائیں. اور اس کے بعد نماز میں آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی آپ نماز پڑھتے تھے تو جو ہے آپ کے اندر خضوع و خشوع تھا. آپ کے اندر وہ نماز میں کسی اور کو یاد نہیں کرتے تھے, صرف اور صرف خدا کو یاد کرتے تھے. اور ہمارے لیے سب سے, اب وہ تو بعد میں ہم جو ہے یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خضوع اور خشوع کا سب سے بہترین ایک نمونہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اس کے بعد ہم صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھتے ہیں یا پنجتان پاک کی زندگی میں دیکھتے ہیں,
تو انہیں کیونکہ وہ ان کے سچے ان کے جو ہے مطیع اور ان کے تابع تھے، تابعین میں اور ان کے پیچھے چلنے والوں میں سچے تو ہمارے صحابہ کرام اور پنجتن پاک تھے۔ پنجتن پاک کی اگر ہم مثالیں دیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت علی کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک واقعہ یہ ملتا ہے بھائی، حضرت علی ایک مرتبہ کسی جنگ سے آئے واپس، تو جنگ میں آپ کے پیروں پر جو ہے تیر اندر چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے آپ چل نہیں پا رہے تھے۔ پھر بھی آپ اس حالت میں تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیب کو بلایا اور حضرت علی کے علاج کے لیے ان سے کہا، تو لیکن اس دوران حضرت علی کو اتنا زیادہ درد ہوا کہ آپ اس تیر کو نہیں نکال پائے، وہ طبیب، وہ ڈاکٹر نہیں پایا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے طبیب، تم اس وقت آنا جب علی نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب حضرت علی نماز پڑھنے آئے تب وہ طبیب آیا، حضرت علی نماز پڑھ رہے تھے اور اس طبیب نے وہ چیز نکالا، اور نکالنے کے بعد یہاں تک کہ حضرت علی اتنے محو تھے نماز میں کہ آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے ہی گئے، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو یہ حالت ہم نے اپنے پنجتن پاک میں دیکھا۔ اور ایک تو مثال جس کا ہم جو ہے ہمیشہ جس کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ وہ ہے حضرت امام حسین، جن کا ہم ہمیشہ سے جن کی کربلا میں اتنی زبردست قربانی تھی۔ تو کربلا میں اتنی قربانی میں بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسین نے عاشور کے دن کہ جب ہر جگہ سے یزید جو ہے اپنے لشکر کے ذریعے آپ پر حملہ آور تھا، لیکن اس درمیان جب ظہر میں نماز کا وقت آیا تو حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب کے درمیان نماز ادا کی۔ تو یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کہ بھائی نماز بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، ایک دوسرا واقعہ ہے جس میں ایک جنگ صفین تھا، صفین کی جنگ تھی جو ہوئی تھی حضرت علی اور امیر شام کے درمیان۔ تو حضرت علی جو ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، وہ پورے اتنے مشکل، لوگ ڈرے ہوئے تھے۔ جنگ کی حالت میں کس طرح ہوتا ہے، ہم اگر انڈیا پاکستان کی جنگ دیکھیں تو 99 میں کیا کیا مشکلات تھے، ہم تو کہاں سے کہاں چلے گئے تھے۔ تو اسی دوران حضرت علی نے لوگوں سے فرمایا چلو نماز کا وقت ہو گیا، نماز ادا کریں۔ تو آپ نے فرمایا، تو یہ ان کی جو ہے ہمیں صحابہ کرام اور جو ہے پنجتن پاک کی زندگی میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح سے وہ نماز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے تھے۔ تو جیسے آپ نے بتایا کہ بس صحابہ کی ایسی نماز ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خشوع خضوع والی نماز ہوا کرتی تھی۔ تو اب جو ہے آج اس دور میں کہ عام بندہ جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ کس طرح نماز پڑھنے والا بن جائے، تو نماز کس طرح سے ادا کرنے والا بن جائے، تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیے آپ۔ جی، ماشاءاللہ سے ہم سب کو جو ہے یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم نماز میں خضوع و خشوع لائیں، اور جو ہے نماز کو پہلی بات میں امپورٹنس دیں کہ کبھی ہم سے نماز فوت نہ ہو جائے، کبھی ہم سے نماز چھوٹ نہ جائے۔ اس کی سب سے امپورٹنٹ تو چیز یہ ہے کہ ہم سے جب بھی ہمارا نماز کا وقت ہو تو ہم کسی بھی چیز کو چھوڑ کر نماز کو امپورٹنس دیں، کیونکہ نماز ہی ہمارے دیکھیے اللہ کو یاد تو ہمیں کرنا چاہیے۔ دن میں جو اللہ نے ہمیں 5 وقت کا جو ٹائم دیا ہے اس میں ہمیں اللہ کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو اتنی نعمتوں کے بعد اگر ہم اللہ کو یاد نہ کریں تو یہ تو ہماری جو ہے احسان فراموشی ہے ایک طرح سے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہماری عملی زندگی میں تو یہ بات ہے کہ ہمارے لیے سب سے اچھی بات دیکھیے، جو نماز کا جو ہمارے یہاں جو کنسپٹ ہے وہ ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء، تو 5 وقتوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں، تو 5 وقتوں میں ہم پاک رہتے ہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ پاک رہنے، دیکھیے پاک انسان رہتا، ہم وضو کر کے رہتے ہیں تو ہمارے اندر جو شیطان ہے وہ ہمیں پریشان نہیں کرتا ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب ہم علی گڑھ میں پڑھتے تھے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، تو ہمارے بہت دوستوں کے ساتھ ہم ظہر اور عصر کی نماز کے لیے چلے جاتے تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، لیکن ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے لیے ہم جاتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ بھائی دن کے 24 گھنٹے میں ہم کتنی بار پاک رہتے ہیں، اور پاک رہنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیے پاک رہنے سے انسان کے اندر، انسان پاک ہے تو اچھی انسان کی سوچ آتی ہے، اچھی سوچ انسان کے اندر آتی ہے، اور غلط سوچ انسان کے اندر۔ سب سے پرابلم یہ کہ آج دیکھیے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ
وہ عدو مبین ہے، یعنی ایک کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی بھی آپ پر حملہ کر سکتا ہے. لیکن جو انسان پاک رہتا ہے اس پر کبھی شیطان جو حملہ نہیں کر سکتا، وہ ہمارے اندر گندی سوچ نہیں لا سکتا، غلط سوچ نہیں لا سکتا. تو سب سے اچھی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نماز پڑھنے کا ایک توفیق دیا ہے، یہ ہم پر واجب قرار دیا نماز کو، اور اس سے ہمیں ہی فائدہ ہے کہ ہم پاک رہیں. اور زیادہ سے زیادہ ہم اگر نماز واجب نمازوں کا، اچھا ایک ہمارے علامہ جن کا ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ہمیں ضروری کیا چیز ہے کہ آج ہم جو واجب نمازیں اس کو ادا کریں کم از کم. لیکن جو بہت ہی عارف ہوتے ہیں، جو بہت بڑے اسلامیات میں جو بہت اچھے ڈیپ تک جا کے اسلامیات کو حقیقی طور پر سمجھ جاتے ہیں، تو وہ تو کبھی مستحب نمازیں بھی جو نفل نمازیں ہیں وہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ہمارے تھے علامہ کاظم مدرسی صاحب. علامہ کاظم مدرسی صاحب وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے. تو ان کی ایک عادت تھی، وہ ہماری جو 51 رکعت ہیں مستحب لگا کے 15 رکعتیں ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. ہمیشہ وہ پڑھتے تھے اور کسی ایک دن میں بھی وہ نہیں چھوٹا تھا. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ جو ہے بہت زیادہ سیریس ہو گئے، مریض ہو گئے، اور ان کو آئی سی یو میں ڈال دیا گیا. آئی سی یو میں ڈال دیا گیا تو آئی سی یو میں اتنا مشکل میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر خیال رکھتا ہے اور خاص کر کچھ ایسی دوائیں دیتا ہے جس سے اس کو آرام ملے، کبھی یعنی سوتا رہے آئی سی یو میں، کیونکہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک گھڑی مانگا، ہاتھ میں لگانے والی رسٹ واچ مانگا، تو انہوں نے دے دیا، ان کے بیٹے نے دے دیا. تو ڈاکٹر سے انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ بولا تو بابا نے نماز پڑھنے کے لیے وہ واچ مانگا ہے، گھڑی مانگی، اور وہ رات میں بھی نماز پڑھتے ہیں، رات کی جو نماز شب جس کو کہتے ہیں، رات کی نمازیں، نافلہ نمازیں وہ بھی پڑھتے ہیں. تو ڈاکٹر ہنسنے لگا، کہا بھائی ہم تو رات کو ایسا اس کو دوائی دینے والے ہیں جس سے تو آرام ہی آرام اس کو نیند ہی نیند آئے گا، وہ کہاں اٹھیں گے رات کو؟ ہم نے تو دوائی دے دی ہے، وہ اٹھنے والے نہیں ہیں. لیکن ہوا یہ کہ وہ کیونکہ نماز کہ ہمیشہ نماز کو ذہن میں ہی رکھتے تھے، تو یہ ہوا یہ کہ وہ رات میں سو رہے تھے. ایک وقت جیسے ہی نفل نماز کا وقت آیا وہ اٹھ گئے اور نماز ادا کی، اور کہا جاتے اسی نماز میں ان کی فوت ہو گئی، وہ مر گئے، انتقال کر گئے. یعنی نماز کی حالت میں انتقال کر گئے. کیونکہ جو نماز کو بہت پسند کرتا ہے، نماز کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایسے کنڈیشن میں اس کو موت آ جاتی ہے کہ وہ اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے. تو اس سے زیادہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو یہ کرتے ہوئے مر گئے. مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ایک رات میں اس کے بیٹے کے خواب میں آئے جناب علامہ کاظم مدرسی صاحب. تو ان کے بیٹے نے پوچھا کہ بابا آپ کیسے ہیں، کیسے آپ کی موت ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نماز کی حالت میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میری موت کیسے ہو گئی. دیکھیے موت کا جو وقت ہے وہ نزاع کی حالت جس کو کہا جاتا ہے وہ سب سے خطرناک حالت ہے. لیکن جو کاظم مدرسی صاحب تھے ان کی جان کیسے نکل گئی ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کو بہت محبت رکھتے تھے، پسند کرتے تھے. تو یہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں جو ہے اگر ہم نماز کو ہمیشہ محبت رکھیں، ان کو پسند کریں، اللہ تعالی ہمارے رزق میں بھی برکت دے گا، اور ہماری انشاءاللہ جو موت ہوگی وہ بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی صحیح وقت پر انشاءاللہ اللہ ہمیں موت عطا کرے گا، اور جس سے ہماری دنیا بھی اچھے میں گزرے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ تعالی ہم پر رحمت اپنی نازل کرے گا. ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ماشاءاللہ بہت اہم بات جو ہے ہمارے شیخ صاحب نے فرمائی نماز کے بارے میں. تو کہ اس کا مقصد ہمارا مطلب ہی یہی شیخ صاحب کا ہے کہ بھائی ہم کو کس طرح سے مطلب یہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے. بہرحال یہ اللہ کا حکم ہے، تو بھائی اس کو جو ہے اللہ کے حکم کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم گزارے. اور جیسے ہم نماز کے اندر اپنے جو ہے اللہ کے حکم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، ویسے ہماری جو باہر کی جو زندگی ہے، نماز سے باہر کی جو زندگی ہے، اس میں بھی اللہ کا حکم آ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے. تو تب تک بنے رہے آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کے ساتھ، مزمل کی ملاقات اہل علم کے ساتھ. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.